الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ بنی اسرائیل قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ ترجمہ، کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا ہے۔ جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا، اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ چاہے تم مان لو یا نہ مانو، قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق وہ انصاف پسند اہل علم کر رہے ہیں جو پچھلی کتابوں کی بشارتوں سے واقف ہیں۔ وہ جب اس کلام کو سنتے ہیں تو تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ کیسا عجیب و غریب کلام ہے۔ یقیناً خدا کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تورات اور کتاب استثناء میں بتایا گیا تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اگر کسی کو بھی تصدیق کرنی ہو تو کتاب استثناء یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے کتاب ڈیوٹرانومی کی چیپٹر 18 آیت 18 اور 19 پڑھ لے، جہاں لکھا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا اور اپنے کلام کو اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ تم سے وہی کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ بلا شبہ یہ وہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر نازل ہوا۔ جب اہل علم کے پاس قرآن کی سچائی ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، تب جو انکار ہوا وہ سراسر جہالت تھی۔ قرآن کو نہ ماننا صرف ہٹ دھرمی ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آج بھی پرانے عہد نامے اور کتاب استثناء کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ کلام آج بھی موجود ہے اور پڑھا جا سکتا ہے، اور عیسائی اور یہودی دونوں اس کتاب یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں۔ ایسے علماء جن کے دل میں نہ نفرت تھی، نہ عداوت تھی، نہ بغاوت تھی، نہ تکبر تھا، وہ ان آیات کے پس منظر میں قرآن پڑھ کر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ قرآن سن کر دل نرم پڑ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو عاجزی اور بڑھتی ہے۔ تھوڑیوں کے بل شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اتنے خشوع کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں کہ گویا تھوڑی بھی زمین سے لگ جاتی ہے، یا پھر یہ محض سجدہ تام کے لیے کنایا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔